الواسطة إلى ينبغي أن يراد بإحسان فإما أن يقدر هدانا رسله أو يقال كلمة إلى مزيدة للتأكيد والتقوية وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل. اب یہ کل تو وہ دو طریقے بتائے تھے نا آپ کو، یہ ہدایت کے جو دو معنی ہیں، تو تعیین معنی کے لیے یہ دو قاعدے، وہ دو قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ جو چونکہ قرآن کریم نے یہ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ کئی جگہ استعمال کیا ہے، تو یہ جو دلالت موصلہ ہے کہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کئی آیات میں وہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کئی آیات میں وہ ارادۃ الطریق ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آئیے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن عظیم میں جو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی من احببت، تو یہ تہدی ہدایت کا صیغہ ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَهَدَيْنَاهُمْ، یہ ہدینا بھی ہدایت کا ایک مشتق ہے۔ ان دونوں جگہوں کو دیکھیں تو اگر اما سمود فہدیناہم کو دیکھتے ہو اور یہاں مراد ایصال المطلوب لیتے ہو تو بات بنتی نہیں، پہلا معنی اگر لیتے ہو تو آیت کا معنی ٹھیک نہیں بنتا، حالانکہ نسبت اللہ ہے۔ یہ جو قاعدہ تو یہی تھا نا کہ نسبت اللہ ہو تو پھر تو یہاں اگر ایصال المطلوب لیتے ہو تو یہ تو پھر آیت کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اچھا وہ سمودی تھے نا ان کو ہم نے مطلوب تک پہنچا دیا، مطلوب تک ہو تو فاستحب العمى، پھر اس کے بعد جب مطلوب تک وہ پہنچے تو فاستحب العمى علی الہدیٰ کا پھر کیا مطلب؟ پھر ضلالت کو اور کفر کو انہوں نے کیسے پسند کیا؟ جب مقصود تک اور ہدایت تک اور ایمان اور دین تک انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ تو سمودی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ساحرین تھے وہ بھی جب پہنچ گئے ایک مرتبہ تو فرعون کو پھر چیلنج کر دیا، یہ تو ہمارا کیا بگاڑے گا، یہ دنیا کی زندگی ختم کر دے گا نا، کر لو، اس کی کیا پرواہ ہے۔ ایک مرتبہ جب مطلوب تک انسان پہنچتا ہے تو پھر تو اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پھر اللہ ان کو پہنچا دے اور وہ پھر گمراہ ہو۔
مستحب العمى. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ معنی جو ہے ایصال المطلوب کا اب اس آیت میں یہ تو ٹھیک نہیں کرتا. آئی سمجھ میں؟ اس طرح دیکھو، آپ نے یہ کہا کہ بھائی جب اللہ کی طرف اس کی نسبت نہ ہو، رسول کی طرف یا قرآن کی طرف یا کسی غیر اللہ کی طرف نسبت ہو، تو پھر کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ تو انک لا تہدی میں کس کی طرف نسبت ہے؟ غیر اللہ کی طرف، حضور کی طرف. تو اس کا معنی پھر اراد الطریق ہوگا نا اس قاعدے کے مطابق. تو یہ تو پھر معنی یہ ہوا کہ یا حبیب تم تو اراد الطریق نہیں کر سکتے. سمجھائیے، من احببت کو اراد الطریق، تو میرے بھائی نبی تو آتا ہی اسی لیے کہ وہ اراد الطریق کرے. تو یہ قاعدہ جو تم نے بنایا ہے، یہ قاعدہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ نسبت اللہ ہو تو پھر موصلہ مرادے ہو، نسبت الرسول یا القرآن ہو تو پھر اراد الطریق مراد ہے. یہ قاعدہ ٹھیک ہو گیا؟ آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا صاحب. یہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب پھر علماء دیتے ہیں کہ دیکھو انک لا تہدی من احببت، یہاں یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ جب مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو بلا واسطہ، مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو تو کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ تو یہ جو انک لا تہدی من احببت ہے، یہ اصل میں مفعول ثانی اس کا مقدر ہے اور اس کی طرف یہ متعدی ہے بلا واسطہ. انک لا تہدی من احببت الحق، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تہدی میں وہ خطاب والی ضمیر ہے، وہ تو فاعل ہو گیا نا، حضور کو خطاب ہے. اور یہ من احببت کیا ہوا صلہ موصول، یہ مفعول اول ہو گیا. اور الحق تو مفعول ثانی کی طرف یہ متعدی ہے بلا واسطہ. پھر کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ اب معنی ٹھیک ہو گیا کہ اے میرے حبیب تم مطلوب تک پہنچا نہیں سکتے ہو، مطلوب تک ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کی صفت ہی نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، الحق، لیکن اللہ جل مجدہ ایصال الی المطلوب کرتا ہے جس کی چاہے حق تک.
معنی صحیح ہو گیا نا کہ جب نسبت غیر اللہ کی طرف ہے تو وہاں پر نفی اگر ہے تو وہ ایصال المطلوب کی ہے، ارادۃ الطریق کی نفی نہیں ہے، وہ تو ارادۃ الطریق تو بندے کی صفت ہے۔ آئی سمجھ میں؟ باقی جو دوسری آیت ہے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، فَهَدَيْنَاهُمْ، یہ نا ضمیر تو فاعل ہوئی نا، اور وہ ہم مفعول اول ہے۔ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ یا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، تو وہ متعدی ہے مفعول ثانی کی طرف کس سے؟ الہ سے۔ اس لیے جب الہ کی طرف الہ سے متعدی ہو جائے تو تم نے پڑھا کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ اراد۔ تو اللہ جل مجدہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے سمودیوں کو ارادۃ الطریق کر دی ہے بواسطہ نبی کے، بواسطہ نبی کو بھیجا نا اللہ تعالیٰ نے، تو نبی نے ان کو ارادۃ الطریق کر دی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ ارادۃ الطریق کر دی، فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو ارادۃ الطریق کو تو ایصال المطلوب یا وصول المطلوب لازم نہیں ہے نا، اس لیے فاستحبوا العمى۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہاں پر یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے کس کے واسطے سے؟ الہ کے واسطے سے، تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ لہذا آیات میں ہدایت کے معنی جو ہیں وہ صحیح بیٹھتے ہیں، لیکن اس دوسرے قاعدے کے مطابق۔ جہاں پہلا قاعدہ نہ چلے دوسرا چلے گا، جہاں دوسرا نہ چلے پہلا چلے گا، ایک نہ ایک تو چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء نے کون ہی علامہ تفتزانی نے گویا کہ ایک جگہ یعنی کشاف کا ایک حاشیہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دو قاعدے ذکر کیے نا، یہ دو قاعدے اور دو معنی جو ذکر کیے ہیں کہ دلالت موصلہ یا ارادۃ الطریق، یہ جو دو معنی ذکر کیے ہیں تو یہ اصل میں ہدایت کی کہتے ہیں دو قسمیں، ہدایت کی دو قسمیں، تو ہر ایک قسم کی علیحدہ تعریف کرنی ہوگی۔ ہدایت مطلقہ کی تعریف یہ نہیں ہے کہ الدلالۃ الموصلہ، یہ دلالت کی ایک قسم کی تعریف ہے جس کو اصول لازم ہے۔ سمجھائیے؟ اسی طرح ارادۃ الطریق جو ہے یہ دلالت مطلقہ کی تعریف نہیں ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ دلالت کی ایک قسم جس کو اصول لازم نہیں ہے۔ تو یہ مطلق کی تعریفیں نہیں ہے، یہ ایک ایک
قسم کی ہدایت کی دو قسمیں کرو پہلے، پھر ایک قسم کی تعریف وہ ہے، دوسرے قسم کی تعریف ہو یہ ہے۔ علامہ تفتزانی نے اس طریقے سے ایک محاکمہ کیا ہے، کہتے ہیں دو معنوں میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ الگ الگ قسم کی تعریف ہے۔ تو جب الگ الگ قسم کی تعریف ہے تو کہیں ایک قسم موجود ہوگی ہدایت کی، کہیں دوسری قسم موجود ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بات علامہ تفتزانی کی بھی مناسب ہے کہ اگر پہلے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مطلق شے کی تعریف نہیں ہو سکتی، ہاں اس کے اقسام میں سے ہر ایک قسم کی تعریف ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے مثال پڑھی شرح جامی وغیرہ میں کہ یہ جو مستثنا ہے، مطلق مستثنا کی تعریف ہو سکتی ہے، البتہ مستثنا کی جب دو قسمیں کرو گے، متصل اور منفصل، تو پھر ہر ایک کی تعریف ہو جائے گی۔ مستثنا متصل کی تعریف الگ ہو جائے گی، منفصل کی، لیکن مطلق مستثنا کی تعریف ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گویا کہ اس مطلق کی تعریف ناممکن ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی، تو پھر علماء کیا کرتے ہیں؟ اقسام کرتے ہیں اور پھر ہر ایک قسم کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر معاملہ چل نکلتا ہے۔ اسی طرح تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہدایت مطلقہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کی دو قسمیں کرو، دو قسمیں کرو، ایک وہ قسم جس کو وصول لازم، دوسری وہ جس کو وصول المطلوب لازم نہ، تو پھر ہر ایک کی تعریف ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ایک، تو اب کہیں تو آیات میں قرآن و حدیث میں کہیں ایک قسم پائی جائے گی اور کہیں دوسری قسم پائی جائے گی، تو کوئی بھی پائی جائے بات تو صحیح ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محاکمہ سا کیا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے اوپر سوال کرنے کے، ایک کو لے کر دوسرے پر سوال کرتے ہو تو دوسرے کو لے کر پہلے والے پر سوال کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کو الگ الگ سمجھیں، تو الگ الگ سمجھنے کے بعد پھر جب یہ ایک الگ قسم ہے اور یہ ایک الگ قسم ہے تو اس کو لے کر اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ تفتزانی نے ایک محاکمہ سا کیا ہے، اچھا محاکمہ، کہیں آیات میں ایک قسم موجود ہوگی، کہیں دوسری قسم۔ اس لیے یہ تعریفیں جو ہے ہدایت کی الگ الگ قسموں کی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ وہ اپنا محاکمہ ذکر کیا۔ اب یہاں پر متن میں دیکھو، ہدانا الی الصراط المستقیم، ہدانا تو
یہاں بھی یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اگر ایک قاعدے کو دیکھتے ہو تو پھر اس کا معنی ہدانہ کا کیا ہونا چاہیے؟ ایصال الی المطلوب۔ وہ قاعدہ کون سا ہے کہ تم نے کہا کہ نسبت اللہ کی طرف ہو، تو یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے نا، تو جب نسبت کو دیکھتے ہو تو ہدا کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ ایصال الی المطلوب۔ یہ تو پہلے قاعدے کو دیکھو۔ دوسرے قاعدے کو دیکھتے ہو کہ اگر متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف ہو بواسطہ لام یا الا، تو پھر معنی کون سا ہونا چاہیے؟ تو یہ تو ہے نا ایسا، الی الصراط المستقیم، صراط المستقیم اس کا مفعول ثانی ہے نا، تو وہ الا سے متعدی ہے۔ تو اگر اس الہ کو دیکھتے ہو تو پھر معنی کون سا ہونا چاہیے؟ اراۃ الطریق ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی یہ تو ڈبل گیم ہو گیا، دونوں قاعدوں کو اگر لیتے ہو تو یہاں تو اب کون سا معنی؟ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی میرے وہاں ہونا ان نظر الی انہ منسوب الی اللہ تعالی، عبارت کو دیکھو، اس مقام پر، اس مقام سے کیا مراد ہے؟ متن، یہ ہدانا الی الصراط المستقیم، اس مقام میں اگر نظر کی جائے اس کی طرف کہ اس کی نسبت تو اللہ کی طرف ہے، تو فینبغی ان یراد بہ الاول، پھر تو لائق شان یہ ہے کہ پہلا معنی مراد دیا جائے ایصال الی المطلوب قاعدے کے مطابق۔ وَإِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ عُدِّيَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ، اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ بھائی یہ تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے الا سے، الی الصراط المستقیم، تو پھر ینبغی ان یراد بہ الثانی، پھر تو لائق شان یہ ہے کہ دوسرا معنی مراد دی اراۃ الطریق۔ تو اب آخر یہاں کون سا معنی مراد لے گا؟ یہ تو پھر وہ قاعدے آپس میں ٹکرا گئے، سمجھ آئیے؟ دیکھو علامہ تفتازانی نے اس محاکمے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ایک مقام پر یہ قاعدے کبھی کبھی ٹکرا جائے، جیسے یہاں ٹکرا گئے۔ الہ چاہتا ہے کہ اراۃ الطریق ہے، نسبت اللہ چاہتی ہے کہ ایصال الی المطلوب، کیا کریں گے؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ تفتازانی نے بالکل یہ مخبصہ ہی ختم کر دیا، انہوں نے کہا یہ الگ الگ ہدایت، وہ قسم الگ ہے، یہ الگ، سمجھ آئیے؟ لیکن یہ تعویل کرتے ہیں شارح اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں بھائی اگر الہ کی جانب کو ترجیح دیتے ہو اور مراد یہاں اراۃ الطریق لیتے ہو تو پھر اس کی نسبت الی اللہ ختم کرنی پڑے گی، سمجھ آئیے؟ اس کے لیے فاعل مقدر ماننا پڑے، فاعل وہ ضمیر جو اس کے اندر راجع ہے وہ اللہ کی طرف، وہ ضمیر اس کا فاعل نہیں ہے، وہ ضمیر ختم ہو جائے گی، اس کا فاعل جو ہے وہ مقدر ماننا پڑے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ ہدانا رسولہ، ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم۔ اب بات ٹھیک ہو جائے گی نا، نسبت بھی رسول کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف ہے،
بھی کیا چاہتی ہے؟ اراۃ الطریق. اور الہ بھی کیا چاہتا ہے؟ اراۃ الطریق. تو بات ٹھیک ہو. سمجھ آئیے. اس لیے کہتے ہیں فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهُ. یا تو یہاں پر اس کے لیے فاعل مقدر ماننا پڑے گا کہ ہدانا رسول، تو بات ٹھیک ہو جائے گی. یا اگر نسبت الی اللہ کو توجہ دینا ترجیح دینا چاہتے ہو، نسبت کہ یہاں تو نسبت الی اللہ ہے، فاعل اس کا اللہ ہے، وہ ضمیر، تو اگر اس کو ترجیح دینا چاہتے ہو تو پھر تم کو یہ الہ نہیں ہے الی الصراط المستقیم میں، یہ الہ کو زائد ماننا پڑے گا. الہ کو محض تاکید و تقویت کے لیے بعض حروف جو ہیں وہ زائد آتے ہیں، زائدہ، تو الہ کو مزید ماننا پڑے گا. تو زائدہ جو ہے وہ تو کالعدم ہوتا ہے. زائدہ کیا ہوتا ہے؟ کالعدم، معنی اس کا کوئی نہیں ہے. تو جب الہ کالعدم ماننا پڑے گا تو پھر معنی صحیح ہو جائے گا. ہاں، ہدانا الصراط المستقیم، الہ کو کالعدم کر دو. تو اب وہ نسبت بھی اللہ ہے تو اس کا تقاضا بھی کیا ہے؟ ایصال المطلوب. اور تعدیہ بھی بلا واسطہ ہوا تو اس کا تقاضا بھی. یہ تعویلات ہیں، یہاں دو میں سے کوئی ایک تعویل تو ماننی پڑے گی متن میں. سمجھ میں آئی؟ اگرچہ دونوں خلاف اصل ہیں، دونوں. دیکھو پہلی صورت میں اگر فاعل مقدر مانتے ہو تو میرے بھائی فاعل تو عمدہ فی الکلام ہوتا ہے. فاعل تو حذف ویسے بھی خلاف اصل ہے، اور عمدہ کا تو ہے ہی خلاف اصل. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اور دوسرے میں اچھے خاصے مذکور کلمے کو تم زائدہ قرار دیتے ہو، تو بامعنی کلمہ ہے، کلام میں اس کا معنی صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو تم کہتے ہو یہ زائدہ. تو زیادت یہ تم خلاف اصل ہے. تو دونوں صورتوں میں خلاف اصل تو کرنا پڑے گا. وہ کرتے ہو کہ یہ کرتے ہو، خلاف اصل کی طرف تو جانا پڑے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا یخلو ھذا عن تمحل، کہ یہ جو متن کی عبارت ہے یہ تکلف سے خالی نہیں ہے. تکلف سے، ہاں، یا وہ تکلف کرنا پڑے گا کہ فاعل مقدر ماننا پڑے گا، یا یہ کرنا پڑے گا کہ الہ کو زائد ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، ایک نہ ایک تکلف تو کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ تو کتاب کو حل کر دیا، لیکن بتا دیا کہ اگر تفتزانی صاحب کا محاکمہ مان لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ تمحل کرنا پڑے گا، یہ تکلف کرنا پڑے گا کہ ایک کو لے کر دوسرے پر اعتراض، دوسرے کو لے کر. آئی سمجھ میں؟ چلو.